السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سب ناظرین خیریت سے ہوں گی، اور جو خیریت سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خیریت کا دعا گو ہوں تاکہ ان کو خیریت نصیب ہو سکے۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے وقت اور دولت، ایک سبق آموز کہانی۔ ناظرین، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ پہلی بار ہمارا یوٹیوب چینل مقداد آفیشل میں آئے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔ تو چلو ناظرین، بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، ذکر ہے کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا اس کو 5 دینار جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کے سامنے بھی ڈرنے لگے کہ اگر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے تو جرمانہ ہو جائیں گی۔ ادھر بادشاہ اور وزیر بیس بدل کر شہر میں گھومنے لگے۔ جب تک گئے تو آرام کی غرض سے ایک تاجر کے پاس ٹھہرے۔ اس نے دونوں کو چائے پلائی۔ بادشاہ نے تاجر سے پوچھا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تاجر نے کہا 20 سال۔ تمہارے پاس دولت کتنی ہے؟ تاجر نے کہا 70,000 دینار۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہاری بچی کتنی ہے؟ تاجر نے جواب دیا، 1 بچہ۔ بادشاہ واپس آ کر انہوں نے سرکاری دفتر میں تاجر کی قوائفوں اور جائیداد کی پڑتال کی تو اس کے بیان سے مختلف تھے۔ بادشاہ نے تاجر کو دربار میں طلب کیا اور وہی 3 سوالات دہرائے۔ تاجر نے وہی جوابات دیے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، اس پر 15 دینار جرمانہ عائد کر دو اور سرکاری خزانے میں جمع کر دو، کیونکہ اس نے 3 جھوٹ بولے ہیں۔ سرکاری کاغذات میں اس کی عمر 35 سال ہے۔ اس کے پاس 70,000 دینار سے زیادہ رقم ہے اور اس کی 5 لڑکی ہے۔ تاجر نے کہا، زندگی کی 20 سال ہی نیکی اور ایمانداری سے گزرے ہیں۔ اس کو میں اپنی عمر سمجھتا ہوں اور زندگی میں 70,000 دینار میں نے ایک مسجد کی تعمیر میں خرچ کی ہے۔ اس کو اپنی دولت سمجھتا ہوں اور 4 بچے نالائق اور بد اخلاق ہیں۔ 1 بچہ اچھا ہے، اس کو میں اپنا بچہ سمجھتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے جرمانے کا حکم واپس لے لیا اور تاجر سے کہا، ہم تمہارے جواب سے خوش ہوئے ہیں۔ وقت وہی شمار کرنے کے لائق ہے جو نیک کاموں میں گزر جائے۔ دولت وہی قابل اعتبار ہے جو راہ خدا میں خرچ ہو، اور اولاد وہی ہے جس کی عادتیں نیک ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی چھوٹی سی کہانی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کی پسندیدہ کہانیوں میں شمار ہوگی اور اس کا مرکزی خیال آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو ناظرین، آج کی یہ کافی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مقداد آفیشل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی آپ کے ذریعے کچھ معلومات مل سکے، اور اپنا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے کہ ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور نیکسٹ ویڈیو کس موضوع پر بنانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔